جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ہم آ جائیں اپنے ایک دوست کے کلب میں، ہمارے بہت عزیز ہیں. ہم ہمیشہ اگر جب بھی گیم وغیرہ کھیلنی ہو یا کلب آنا ہو تو ہم ان کے پاس ہی آتے ہیں. ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے ہمارا. تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان سے ذرا تھوڑی گفتگو کرتے ہیں ایک پوائنٹ پر، ٹھیک ہے؟ کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں. جی اکرم بھائی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے. جو ایک صاحب ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جنہوں نے کہا ہے کہ جو ذاکر نائک صاحب آئے ہیں انہیں PIA پہ روکا گیا ہے اور 50% جو ان کو آف دیا گیا، لیکن جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں وہ اس بات پہ خوش نہیں ہوئے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ جو اینکر ہے انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ PIA پہلے ہی ڈوب رہا ہے. تو کیا ہمیں یہ آ کے سوشل میڈیا پہ بتانا چاہیے کہ ہمارا جو ادارے ہیں وہ قرضے میں ڈوب رہے ہیں، یا اس طرح کے معاملات پہ انہیں بھی بات کرنی چاہیے اوپنلی؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جو اس نے بات کی ہے PIA کے بارے میں، اگر وہ اس نے بات ذاکر نائک صاحب پہ کر دیا، الگ ہمارے مہمان تھے، ہمیں تو ان کو مکمل طور پہ جو ہے نا بہترین پروٹوکول دینا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، وہ خاص طور پہ سیاستدان جو ہیں، وزیر وغیرہ ہیں، ان کو PIA کے بے شمار ٹکٹ دیے جاتے ہیں بیرون پاکستان میں سفر کرنے کے لیے. وہاں پہ تو یہ میں کراڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بات کی ہے. تو وہاں پہ یہ کبھی پروگرام نہیں کریں گے. یہ کسی نہ کسی نیک ہستی پہ، کسی نہ کسی اس بندے پہ جس پہ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں. اصل میں ان کے قسمت میں نا، حالانکہ بڑا محنتی بچہ ہے یہ، لیکن یہ ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ اس کی قسمت میں نا لوگوں کی نا نفرت ملے گی. اس نے ایک اور بات بھی اس بارے میں کی ہے، وہ تھوڑی سی لمبی اسپیچ ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ سے پھر رائے لیں گے. وہ جو انہوں نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے ساتھ اور کے بیٹھنے کی، فیمیل بھی، ہاں یہ تو بات سیدھی سی ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نیچی نظر رکھیں اور عورتوں کا کپڑے اپنے ایسے پہنے کہ کسی کے دل پہ نام گزرے، وہ بات جب اللہ نے کہہ دیا، جب ایک عورت ایسے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں کسی بات کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ انسان کی مشینری بنائی ایسی ہے کہ یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے یہی بات بتائی کہ ہماری مشینری ایسی ہے کہ یہ لازمی جو ہے نا دوسرے انسان کے ٹک کرے گی. مطلب انہوں نے بایولوجیکلی بات بالکل 100% صحیح کہی ہے. اصل میں بیسیکل طور پہ نا اقرار الحسن جو ہے نا وہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے، اور اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، ورنہ تو بندے کو ہر ٹاپک پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اب وہ ہمارا مہمان تھا، اگر اس سے کوئی مسٹیک بھی ہوگی تو اس کو اچھا، مزے والی بات یہ ہے کہ ویسے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کوئی اس کی تعلیمات پہ بات نہیں کی. نہیں کریں گے جی، کیونکہ یہ ہے شیطان کے پیروکار. ان کو اس لیے بڑی دفعہ جوتے پڑ چکے ہیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے پڑ چکے ہیں، اور کبھی کسی نے ریئیکشن نہیں دیا ان کے جوتے پڑنے میں. اگر وہ بندے کا پتر ہوتا ہے نا تو اس کو جب جوتے یا تھپڑ پڑتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ فائٹ بھی کرتے ہیں. کہ پچھلے دنوں وہ ایک پھونک مارنے والے پیر کے پیچھے پڑا، وہ اس کا اچھا فیل تھا، تو ان کے پاس تھا، وہاں پہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایسی چیزیں جب یہ بندہ کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے علماء کرام کی جو چیزیں، ورنہ تو ذاکر نائک پہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے. کچھ ہم اکرم بھائی، ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کتنی دیر ہو گئی آپ کو کلب یہ چلاتے ہوئے، اور کیا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا اور کام وغیرہ کے کرنے کا، اور کس طرح کے لوگ جو آتے ہیں یہاں پر، ینگ بیچلرز کس طرح کے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں اگر تھوڑی گفتگو کرنا چاہیں. مجھے کام کرتے ہوئے 20 سال سے اوپر ہو گیا ماشاء اللہ. پہلے میں کھیلتا تھا کلبوں میں. ٹائم جب بندہ دیتا ہے نا کسی بھی کام پہ تو بندے کا تھوڑا سا مائنڈ بن جاتا ہے اس سائڈ. تو کام کرنا آسان ہے، گیم ہونی چاہیے بندے کی، جس نے بھی سوپر بڑا کرنا گیم ہوگی تو رول کا پتہ ہوگا، رول کا پتہ اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سٹا بازی شاید کہتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات بھی آپ الاؤ کرتے ہیں، یا صرف نیچرل آگے گیم کھیلے اور اپنی انجوائمنٹ کر کے چلے جائیں؟ بیسک طور پہ تو یہ ہے نوابوں کا شوق نا، یہ عام آدمی کا کھیل نہیں ہے، بڑا مہنگا ہے. جوا تو ہر چیز میں ہے. اگر آپ گراؤنڈ میں چلیں کرکٹ کے گراؤنڈ میں اگر 20 ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو 20 کی 20 ٹیمیں جوا لگا کے کھیل رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کھیل کی بات کسی کی یہ ہے کہ اس کو سلامی ملی ہوئی ہے. بالکل، جبکہ انٹرنیشنل گیم ہے یہ. یہاں پہ جوا سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی کھیل بھی رہا تو اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. بالکل لوگ بھی پکڑ سکتے ہیں جو پرانے کھیلنے والے. مطلب آپ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں بالکل جواری کو نہیں دیتا. بالکل اچھی بات. میں بھی کافی ٹائم ہو گیا اکرم بھائی کے پاس آتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہم نے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی. جواریاں بالکل جو ہے نا میرے پاس نوجوان آتے ہیں، ان کی جو ہے نا مستقبل خراب ہو جائے گا جوئے پہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ میرے پاس کوئی جواریاں آتے ہی نہیں. ایک اور میرا سوال ہے، آپ کے ڈاکٹر ذاکر صاحب کے یہ ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو آ کے اس طرح اوپنلی PIA کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اصل میں پتہ کیا ہے، پھر ہم بھی وہ اقرار الحسن بن جائیں گے. بہتر ہے کہ جو ہوا ہے ہم اس کو گائڈ کریں، بہتر ہے. کیونکہ ذاکر صاحب نے بات کی ہے تو ہمارے بھائی بھی ہیں، وہ مسلمان بھائی بھی ہیں، اور دین پہ بڑا علم رکھتے ہیں ماشاء اللہ. آپ سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت ان کے اتنے پروگرام دیکھے ہیں ماشاء اللہ، لاجواب کر دیا انہوں نے ساری پادریوں کو. وہ تو اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ڈیبیٹ کریں، لیکن منیمم کوئی 10 20 30 ہزار لوگ آپ کے مجمع میں ہونا چاہیے. اصل میں غلطی انسان کی ہوتی ہے. یہ مشین جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آدم علیہ السلام سے دیکھے ہمارے باپ، انہوں نے غلطی کر دی. بالکل. تو انسان غلطی غفلت میں آیا ہے
डॉक्टर साहब की छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए हमें ना, वो हमारे पास मेहमान हैं। बेशक हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही ना, अब देख लो हमारे हुक्मरानों ने जो मुल्क लाए हैं वहाँ पे नहीं बोले। काजी सब फाइल जज होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा घटिया हत्या कर दिया, इंसाफ नहीं दिया उसने, वहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। बेशक जनरल आसम जो है वो आर्मी चीज़ है और वो ताजरों से मिल रहा है, वहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, तो वो ताजरों से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अपने टॉपिक से हटके कर रहा है तो उस पर बात नहीं करेंगे, तो ये बात नहीं है हमारी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। लोग हैं, हालांकि वो कहते हैं ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज अदा होती है तलवारों के साए में। बात करने का मजा तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे ये करेंगे नहीं, पता है ना उसने कहना कुछ नहीं है, वो मेहमान है तो उसकी बातों पे उसने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बातें कहनी है, चले जाना उसने, या नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक अच्छे तालिब इल्म जो एक कम्पेटिटर है इस्लामिक मज़ाहिब का, ठीक है, उसको हाथ धो बैठेंगे, लेकिन वो इतने सालों बाद आया है। आप बैठे भाई देखें कि उसने कितना, ये इसका मतलब है कि हमें भाई समझता है तो उसने हमारे पे यही बात करती ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वरना तो हमें कुछ ने पूछना था कि सऊदी अरब वाले भी आते हैं वगैरह वगैरह आते हैं, वो जाशियाँ मार के चल जाते हैं, गद्दी शदाते आते हैं, शिकार करके चल जाते हैं, वो कभी बात नहीं करते क्योंकि उन्हें हमसे गर्ज ही कोई नहीं है, वो हमें जो है ना टिश्यू पेपर की तरह समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ने देखा है कुछ चीज़ को बोले, इसका मतलब है कि उनने हमारे लिए बनाइयत है, वो हमसे मोहब्बत रखते मतलब उन्होंने एक सबक भी दिया है कि अगर कोई गेस्ट आता है तो आप काइंडली उसको प्रोटोकॉल दें, अपने मुल्क के हालात बयान करना ना शुरू कर दें। हैं। गैस को नहीं देते कभी भी, हमारे सरकारी मुलाजिम ये हमारे मुल्क की कमाई की वजह है। ये यहाँ के कोई वजीर होगा तो उसको बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, बेशक ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी आएंगे तो कोई मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप जाएंगे कभी ना कुटन वैली कश्मीर में है, ठीक है, वहाँ कुंडल शाही है, कुटन वैली में ना बड़े प्यारे रेस्ट हाउस बने हुए हैं PTDC के ना। आप जाएंगे, आप सरकारी वहाँ पर रह सकते हैं, पाकिस्तानी सारे सरकारी हैं, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप जितने मर्जी सोच चढ़ाने नहीं मिलेगा, वजीरों मशीरों के लिए जो बड़ा हुआ है, हालांकि सारा पैसा हमारे लगा हुआ है, लेकिन वहाँ हम नहीं रह सकते, यही रह सकते हैं। ये पाकिस्तान जो है इनके बाप की जगीर है, ये हमारे आने वाले मेहमानों की ऐसे ही हरकत करते हैं। हमें जो है शर्मिंदगी है, मैं तो बड़ा शर्मसार हूँ। काफ़ी हमारे लोगों ने सवाल भी उनसे बड़े अजीब किए हैं, वो हिंदू है हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी वो ऐसे सवाल नहीं घटिया करते रहे जैसे घटिया सवाल हम लोगों ने किए। बेशक ऐसे ही है। हमें दीन की समझ कुछ है नहीं, हम इस्लाम के ठेकेदार बन गए हैं। जो बंदा ऐसा है, हालांकि आलिम का दर्जे का इनको पता ही नहीं, कहते आलिम का बैठना सोना उठना हर चीज़ इबादत में अल्लाह पाक ने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनको आलम का दर्जे का पता हो तो कम से कम उसके बारे में बात करते हुए सोचें, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। चले इंशाल्लाह अकरम भाई आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपके पास आएंगे, इंशाल्लाह कोई नया टॉपिक लेके इसके बारे में आप, क्योंकि हम अकरम भाई के पास आते हुए हमें, ठीक है, तो इनकी नॉलेज जो है इंशाल्लाह हम जो है हमारी इनकी जो नॉलेज है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हम इनसे अक्सर इस तरह की गुफ्तगू बैठ के, हम गेम वगैरह कम ही खेलते हैं, ज़्यादा इनसे बैठ के हम बातें वगैरह करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे इनसे किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।